بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے حج سفر کیا۔ دوران سفر کوفہ سے ان کا گزر ہوا تو کوفہ میں کچھ دن قیام کیا۔ پھر جب کوفہ سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو بغداد کے اندر، کوفہ کے اندر ایک شور برپا ہوا۔ شور سن کر کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، تو انہیں نکلنے والوں میں حضرت بہلول دانہ بھی تھے۔ بہلول دانہ بھی اپنا ڈنڈا جس سے جھاڑو لگاتے تھے اور جس کو گھوڑا بنا کر کے وہ دوڑا کرتے تھے، اس کو لے کر کے وہ بھی نکلے۔ بہلول نکلے تو ان کے پیچھے بچوں کی ایک فوج نکلی، ان کو پتھر مارنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور قہقہے لگانے کے لیے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اتنے میں ہارون رشید کا قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب ہارون رشید کی سواری حضرت بہلول دانہ کے قریب آئی تو بہلول دانہ نے بلند آواز سے کہا، یا امیر المؤمنین۔ تو خلیفہ ہارون رشید جو کہ ایک سواری کے اوپر بیٹھے تھے اور اس کے اوپر ان کا ایک جس طرح سے ڈولی وغیرہ سجائی جاتی تھی اس انداز میں بنا ہوا تھا جس کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے سامنے سے پردہ ہٹایا اور دیکھا بہلول دانہ ہے تو کہا، لبیک یا بہلول، جی بہلول کیا کہتے ہیں؟ بہلول دانہ نے ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہا، حدثنا ایمن بن نائل عن قدامة بن عبد اللہ العامری، کہ ہم سے یہ حدیث حضرت قدامہ ابن عبداللہ عامری کے توسط سے پہنچی۔ وہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصرفا من عرفۃ علی ناقۃ لہ صحباء لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک۔ حضرت بہلول دانہ کہتے ہیں کہ حضرت قدامہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب وہ عرفہ سے واپس ہوئے تو اپنی ایک اونٹنی صحبہ پر جلوہ فرما تھے اور اس طرح سے آ رہے تھے، لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک، نہ ہی کوئی شور و شرابہ تھا، نہ ہی کوئی دھکا مکی تھی اور نہ ہی ہٹو بچوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ نہایت سادگی اور سنجیدگی کے ساتھ میرے آقا تشریف لا رہے تھے۔ یہ حدیث سنائی اور اس کے بعد حضرت بہلول دانہ نے خلیفہ ہارون رشید سے ارشاد فرمایا، تواضعک فی سفرک ھذا خیر لک من تجبرک و تکبرک، کہ اے امیر المؤمنین، اس سفر میں آپ کا تواضع اختیار کرنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ آپ کے تکبر اور یہ آپ کا جو تجبر ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ کے غرور و تکبر سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنے اس سفر میں تواضع اختیار کریں۔ بہلول جو بظاہر ایک مجنون تھے، ایک پاگل تھے، بچے جن کو پتھر مارتے تھے، جب امیر المؤمنین سامنے آئے تو انہوں نے ان کو یہ نصیحت کی۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بہلول دانہ کی یہ بات سنی تو زار و قطار رونے لگے۔ روایت میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے آنسو زمین پر ٹپک پڑے اور اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا، زدنا رحمک اللہ، اے بہلول کچھ اور نصیحت کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو حضرت بہلول دانہ نے کہا، نعم یا امیر المؤمنین، جی امیر المؤمنین میں اور کچھ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین، وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور خوبصورتی دی، اس انسان نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے حسن و جمال اور اپنی خوبصورتی میں اس نے پاک دامنی اختیار کی، کیونکہ جب کسی انسان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، حسن و جمال ہوتا ہے، تو پھر اس کو بہکانے کے لیے اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت سارے فتنے اور بہت ساری چیزیں اس کے لیے مہیا ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں جب کوئی انسان پاک دامنی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچاتا ہے، اپنے قدموں کی حفاظت کرتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خاص نیکوں کے رجسٹر میں اس کا نام درج فرما لیتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ نصیحت سنی تو عرض کیا، احسنت، اے بہلول آپ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت بہلول دانہ کو خلیفہ ہارون رشید نے ایک تحفہ پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، یہ تحفہ آپ اس کو واپس کر دیں جس سے آپ نے یہ تحفہ لیا ہے۔ یہ سامان جو آپ مجھے دے رہے ہیں، آپ یہ اسی کو واپس کر دیں جس سے آپ نے لیا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول، اگر تم پر کوئی قرض ہو تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، کوفہ میں بہت علماء رہتے ہیں
اور ان تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک قرض کے ذریعے دوسرے قرض کو ادا کرنا یہ غیر مناسب ہے، لہٰذا ہم اپنا کوئی قرض ادا کرنے کے لیے تم سے ہم قرض نہیں لیں گے۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول، اگر تم چاہو تو ہم تمہارا وظیفہ مقرر کر دیں جس سے تمہارا کھانا اور خرچہ وغیرہ چلتا رہے۔ جب حضرت بہلول نے خلیفہ ہارون رشید کی یہ بات سنی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، میں اور آپ سب اللہ کے کرم پر پلتے ہیں، اللہ ہم سب کو پالتا ہے، اور یہ غیر ممکن ہے کہ اللہ آپ کو تو یاد رکھے اور مجھے بھول جائے، آپ کو وہ رزق عطا فرمائے اور مجھے وہ رزق نہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت بہلول دانا آگے بڑھ گئے یہ نصیحتیں فرما کر کے۔ تو یہ نصیحتیں خلیفہ ہارون رشید کے لیے تھیں، اور خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں۔ تواضع اختیار کرنے کے سلسلے میں ہو، یا مال اور حسن کے حفاظت کے سلسلے میں ہو، اور یا اپنے رب پر توکل کے سلسلے میں ہو، کہ رب پر ہمارا ہمیشہ یہ توکل ہونا چاہیے کہ یہ غیر ممکن ہے کہ اللہ ہم کو فراموش کر دے، کچھ لوگوں کو یاد رکھے۔ وہی رزاق ہے، ہم سب کا رزاق ہے، اور ہم سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ تو ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے اور اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔